میں نے 5 10 15 جانور پالنے والے کئی فارمرز کو ایگزامن کیا ہے۔ یقین کریں ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ 15 20 جانور ہونے کے باوجود وہ جہیز میں ملی 35 سال پرانی چارپائی میں کیل کوکے ٹھوک رہے ہوتے ہیں۔ حالات اجازت نہیں دیتے کہ کچھ نیا خرید سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں چکوال گوٹ فارم سے۔ اکثر دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ بہتر ہے یا ڈیری فارمنگ، مطلب بکریاں پالیں یا گائے بھینسیں۔ دیکھیں، میری نظر میں یا میری سمجھ کے مطابق ڈیری فارمنگ کے مقابلے میں گوٹ فارمنگ بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے۔ اچھا، تو گوٹ فارمنگ کو ڈیری فارمنگ سے بہترین کہنے کا دعویٰ کرتے ہی مجھ پہ فرض ہو گیا ہے کہ اب میں اس کی دلیل بھی دوں کہ گوٹ فارمنگ کیسے بہتر یا بہترین ہے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ بڑا دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ دیکھیں، اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، میری نظر میں اگر آپ 3 سے 4 کروڑ روپیہ ڈیری فارمنگ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، کم سے کم 100 گائے خرید سکتے ہیں، تو ڈیری فارمنگ گوٹ فارمنگ سے بہتر ہے۔ اور اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈیری فارمنگ آپ کے لیے نہیں ہے، مطلب بالکل بھی کامیاب یا فائدہ مند نہیں ہے۔ اس سے کم پیسوں سے شروع کریں گے تو جو جمع پونجی سرمایہ آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ لوٹا بیٹھیں گے۔ تو میری نظر میں کامیاب فارمنگ وہ ہے جو زیادہ تر لوگ آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکیں، مطلب کم سرمایہ میں شروع کر سکیں۔ اب آپ اپنے اور اپنے ملک کے حالات، لوگوں کی آمدن اور وسائل کو دیکھیں کہ آج کے دور میں پاکستان کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو 3 ساڑھے 3 لاکھ کی کم سے کم 100 گائے خرید سکتے ہیں، 3 4 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، 5 10 یا 15 گائے سے بھی فارم شروع کر سکتے ہیں، 100 گائے سے فارم شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور 100 سے کم جانور خریدنے پر کون سا حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، یا خدا نخواستہ کم جانور لینا کوئی گناہ ہے؟ مگر میں یہاں یہ کہوں گا کہ کم جانوروں سے آپ فارم شروع کر دیں، بالکل گناہ نہیں ہے، مگر اس میں فائدہ یا منافع بھی بالکل نہیں ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے سینکڑوں چھوٹے فارمرز، مطلب 5 10 15 یا 20 25 جانور پالنے والے ڈیری فارمرز کو ایگزامن کیا ہے، ان کو آبزرو کیا ہے۔ یقین کریں ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ 15 20 جانور ہونے کے باوجود وہ جہیز میں ملی 35 سال پرانی چارپائی میں کیل کوکے ٹھوک رہے ہوتے۔ حالات اجازت نہیں دیتے کہ نئی چارپائی خرید سکیں۔ آپ اپنے ارد گرد موجود ایسے کسی بھی چھوٹے فارمر سے پوچھیں کہ چاچا آپ نے 10 گائے رکھی ہوئی ہیں، بچت کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ پتر چاچو بن جاتی ہے، بچے بھی دودھ لسی پی لیتے ہیں، بس یہی بچت ہے۔ پھر پوچھیں کہ چاچا کوئی پیسہ ویسا؟ وہ کہے گا نا پتر، دودھ لسی بچ جاتی ہے، یہی بڑا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ بھی کنفیوز ہو گئے ہوں گے۔ اب اس کی حقیقت اور ٹیکنیکل وجہ بھی جان لیں۔ آپ جب لائف سٹاک میں آتے ہیں، مورٹیلٹی، جانوروں کی اموات کو بھی سامنے رکھیں۔ یہ حقیقت ہے، زندہ چیز مر بھی سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 15 جانور ہیں، 2 نہیں تو 1 آدھ سال میں ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ اور 3 ساڑھے 3 لاکھ کا ایک جانور ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹے فارمر کا 6 8 مہینے کا پروفٹ گیا جو وہ دودھ بیچ کر کماتا تھا۔ اور ایک جانور مرنے کی وجہ سے 6 8 مہینے کوئی پروفٹ نہیں ہے، وہ فری میں کام کر رہا ہے، بس تھک رہا ہے۔ 8 مہینے بعد جا کر اس کا 3 لاکھ واپس آئے گا، اس کا خسارہ پورا ہوگا۔ تب تک کوئی اور کٹڑا بچڑا چلا جائے گا، لے دے کر اس کی بچت صرف وہ دودھ ہوتا ہے جو وہ اور اس کے بچے پی لیتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایک بڑا فارمر جس کے پاس 100 یا اس سے بھی زیادہ گائے بھینسیں ہیں، وہ کیسے اس سے بچ جاتا ہے؟ اس کی بھی گائے جاندار ہیں، انہیں بھی بیماری آ سکتی ہیں، وہ بھی مر سکتی ہیں۔ تو جی بالکل بیماری آتی ہے اور اس کے جانور بھی مرتے ہیں، مگر جانوروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے، دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس کا 3 ساڑھے 3 لاکھ کا جانور جو ضائع ہو گیا تھا وہ 6 7 دن کا دودھ بیچ کے پورا ہو جاتا ہے۔ مطلب بڑا فارمر 100 گائے والا 3 لاکھ کا ویکلی پروفٹ کماتا ہے، تو یہ ایک جانور مرنے سے 7 دن پیچھے گیا، اور چھوٹا فارمر ایک جانور مرنے سے 8 مہینے پیچھے چلا گیا۔ چھوٹے فارمر کا خسارہ 8 مہینے میں پورا ہوتا ہے اور بڑے فارمر کا 7 دن میں۔ اب آپ خود سے سوال کر لیں کہ آپ 4 کروڑ کی 100 گائے افورڈ کر سکتے ہیں یا 35 لاکھ کی 10 گائے؟ یہ جواب آپ کو کلیئر کر دے گا کہ گوٹ فارمنگ بہتر ہے یا ڈیری فارمنگ۔
لہٰذا غریب آدمی کی گائے بکری ہے جسے ہر بندہ امیر غریب سب آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں، اپنا فارم شروع کر سکتے ہیں، چاہے آپ ایک بکری سے ہی کیوں نہ شروع کریں۔ دیکھتے دیکھتے یہ ایک بکری ریوڑ کی شکل اختیار کر جائیں گی۔ یہ سنت ہے، بڑا برکت والا کام ہے۔ بکری مرتے مرتے بھی آپ کے پاس پیچھے ایک دو جانور چھوڑ جاتی ہے، اس کے 10 دن کے 2 بچے بھی بیچ کر آپ بکری کی قیمت ریکور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کمپیریزن تھا گوڈ فارمنگ اور ڈیری فارمنگ کا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے پاس 100 سے کم جانور ہیں وہ بیچ کر بکریاں لے لیں۔ ان چھوٹے فارمر کی وجہ سے دودھ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، جو چند بڑے فارمر مل کر بھی کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ چھوٹے فارمرز انتہائی محنت کر کے ہماری آسائش اور سہولت کے لیے کم پیسوں پر بھی گزارا کر رہے ہیں۔ میری نظر میں یہ فارمنگ نہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے کسانوں کے حالات بدلے، اور یقین کریں جب تک ہمارا کسان خوشحال نہ ہوا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی حکومت کو بھی ہدایت دیں کہ وہ چھوٹے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔